پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. نغمانہ ہاشمی صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو بین الاقوامی سطح پر جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ بھی خاص طور پر جو ایران کے حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے، اور پھر جو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اسلام آباد کے اندر دوبارہ مذاکرات ہو سکتے ہیں. ان ایشوز پر ہم گفتگو کریں گے. سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ مسعود خان صاحب وقت نکالنے کا. سر، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس دن جناح کنونشن سینٹر میں ہم نے دیکھا آپ بھی موجود تھے، ہم بھی وہیں پر تھے، اور جو پریس کانفرنس تقریباً رات گئے ہوئی یا صبح کے ٹائم ہوئی، اس میں جو نکات یا جو باڈی لینگویج کہیں یا پریس کانفرنس میں جو بیانات سامنے آئے، یقیناً وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جن نکات پر یہ مذاکرات ختم ہوئے تھے اس کے بعد آگے آنے والے دنوں میں اب یہ جو رپورٹ ہو رہا ہے کہ دوسرا راؤنڈ بھی مذاکرات کا ہوگا، آپ کو لگ رہا ہے کہ اسلام آباد کے اندر دوبارہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں؟ اندازہ تو یہی ہے، اور دوسرا یہ کہ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے. یعنی آمنے سامنے کے مذاکرات ختم ہو گئے ہیں، لیکن پس پردہ جو ہے ٹیکنیکل ٹیمز ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں. لہٰذا جو دونوں طرف سے جو خبریں آئی ہیں اور جو ان کے بیانات آئے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ معاہدے کے بہت قریب تھے، لیکن ان کے پاس شاید مکمل طور پر مینڈیٹ نہیں تھا ان کے اوپر اتفاق کرنے کا. اس وجہ سے وہ فائنل معاہدے کے اوپر دستخط نہ کر سکے، اور اس کے بعد جب وہ یہ تھوڑا سا ان میں تعطل آیا ہے تو بلاکیڈ یا ناکہ بندی کر دی گئی ہے آبنائے ہرموز سے کی امریکہ کی طرف سے. تو اس کی وجہ سے ایک نئی ایسکلیشن ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک ایکسچینج آف فائر نہیں ہوا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ بندی اپنی جگہ پر برقرار ہے، اور جو فاصلہ انہوں نے طے کیا تھا مذاکرات کے دوران اس کو بنیاد بنا کے آگے بڑھ سکتے ہیں دونوں فریقین. ٹھیک ہے، لیکن سردار مسعود خان صاحب، اس دن بھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیان تھا کہ انہوں نے صرف ایک نکتہ رکھا تھا کہ نیوکلیئر کے حوالے سے جو پوائنٹ تھا یا جو امریکہ کا موقف تھا شاید اس سے ایران نے اتفاق نہیں کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ صرف یہی ایک نکتہ ہے یا باقی معاملات بھی ہو سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ وہ معاہدے کے بہت قریب تھے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک معاملہ ہے جس پر آنے والے دنوں میں شاید پیش رفت ہونا اتنا مشکل نہیں ہوگا؟ یہ اہم ترین نکتہ ہے، لیکن باقی چیزیں بھی ایجنڈے کے اوپر موجود ہیں. مثال کے طور پر آبنائے ہرموز کی گورننس کہ، اور یہ جو ٹول بوتس رکھنا چاہتا ہے، یہ رکھا ہوا ہے ایران نے، کیونکہ جو کنونشن آن دا لا آف دا سی ہے یونائٹڈ نیشنز کا، اس میں اس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن ایران نے یہ کہا کہ اس کی اتنی وسیع پیمانے پر تباہی و بربادی ہوئی ہے کہ اسے کچھ اپنے تعمیر نو کے لیے، اپنے جو ہے تباہ شدہ جو ہے سول انفراسٹرکچر ہے، اس کو بحال کرنے کے لیے اسے کسی آمدنی کی ضرورت ہے. اس لیے وہ بامر مجبوری اس کو انفورس کر رہا ہے. اس نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے، اور یہ درست ہے، کہ آبنائے ہرموز کا جو ایران کی طرف کا خطہ ہے وہ اس کی ساورن ٹیریٹری ہے. تو یہ بھی ایک ہے. اور دوسرا جو ہے ایک اور مسئلہ جو ہے کہ اگر جنگ بندی ہونی چاہیے اور اس میں توسیع ہونی چاہیے تو وہ پورے مڈل ایسٹ کے اوپر محیط ہونی چاہیے. یعنی یہ صرف ایران اور امریکہ کے درمیان بند نہیں ہونی چاہیے، ایران اور اسرائیل کے درمیان بند ہونی چاہیے، کیونکہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے یہ بیان دیا ہے مذاکرات کے بعد، مذاکرات میں جو تعطل آیا اس کے بعد، کہ ابھی ان کے اہداف مکمل نہیں ہوئے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ان مذاکرات کا حصہ نہیں تھے. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے مذاکرات کے دوران ہی، اس سے پہلے اور بعد، جنگ بندی کے اعلان کے بعد، جو لبنان میں، اس کے صدر لبنان میں، بقا ویلی میں، اور اس کے بعد بیروت کے اوپر شدید ترین حملے کیے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ اس پورے خطے میں امن اور سلامتی کی کوششیں جو بھی ہو رہی ہیں وہ جزوی ہیں، کلی نہیں. یہ دوسرے مطلب جو نیوکلیئر ایشو کے علاوہ دوسرے ایشوز ہیں. نیوکلیئر ایشو میں بھی کچھ چیزیں پھنسی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر جو ہے یہ تو اتفاق ہوا، یہ پتہ چلا کہ وہ ایک نیوکلیئر معاہدے کے لیے دونوں طرف تیار ہیں، لیکن یہ طے نہیں ہوا کہ افسودگی کی شرح کیا ہوگی، کیونکہ امریکہ یہ شاید تقاضا کر رہا ہے کہ صفر کر دی جائے. جو ایران ہے وہ کہتا ہے کہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے اس کے مطابق جو اسے حقوق ہیں انہیں تسلیم کیا جائے. 3.6% سے 20% وہ یورینیم کی افسودگی کر سکتا ہے. اور پھر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے پاس ذخیرہ موجود ہے انرچ یورینیم کا، کیا وہ امریکہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوگا یا نہیں ہوگا. جو موریٹوریم وہ لگانا چاہتے ہیں ایران کے اوپر، ایران 5 سال کے لیے تیار ہو گیا ہے، اور
جو خبریں آئی ہیں واشنگٹن سے، امریکہ چاہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے موریٹوریم 20 سال کے لیے ہو۔